بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے گا، ولا شک ان دلیل البصریین یدل علی اصالۃ المصدر مطلقا ودلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل فی الاعلال فلا تلزم منه اصالته مطلقا ولو كان هذا القدر يقتضي الإصالة يلزم أن يكون يعيد بالياء وأكرم متكلما بالهمزة أصلا وباقي الأمثلة فرعا ولا قائل به أحد. کہا ہے، دھیان سے سن لے، اعراب صحیح سے. اعلم ان المصدر يعمل عمل فعله فإن كان فعله لازما فيرفع الفاعل فقط کی ترکیب ہے اذا رفعت بالمصدر الفاعل فانتہی عن عمل غیرہ. اذا رفعت بالمصدر الفاعل، جب آپ رفع دے دیں مصدر کے ذریعے فاعل کو تو آپ رک جائیں اس کے غیر کا عمل کرنے سے. جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید، تعجب میں ڈال دیا مجھے زید کے کھڑے ہونے نے. کس نے؟ کھڑے ہونے نے. وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر مصدر جو ہے متعدی ہو تو وہ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ عربی تے بارہ چلی شاید فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ نحو اعجبنی ضرب زید عمرا. فزید، کیا پڑھیں گے؟ فزید فی المثالین مجرور لفظا لاضافۃ المصدر الیہ ومرفوع معنى لأنه فاعل وهو على 5 انواع. احدها ان يكون مضافا الى الفاعل ويذكر کرا پہ لگا ہوا ہے اعراب، ويذكر المفعول منصوبا كالمثال المذكور. وثانيها ان يكون مضافا الى الفاعل ولم يذكر یوز پہ مجھول اعراب لگاؤ یہاں پہ، ولم یوز اور کری را کے نیچے کسرہ، ولم یذکر المفعول نحو عجبت من ضرب زید. وثالثها ان يكون مضافا الى المفعول حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام الفاعل نحو عجبت من ضرب زید اي من ان يضرب زید. ورابعها ان يكون مضافا الى المفعول ويذكر الفاعل مرفوعا نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد. اعراب لگاؤ اس پہ، من ضرب لسی کے نیچے کسرہ، الجلاد پہ فاعل رفع. وخامسها ان يكون مضافا الى المفعول ويحذف الفاعل نحو قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير. ولا شك أن دليل البصريين يدل على إصالة المصدر مطلقا. ترجمہ دیکھیے، اور کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد میں ایک عبارت محذوف نکال لیں، موجود فی لا شکا کے بعد
موجود فی، موجود فی، موجود فی، ولا شک موجود فی ان دلیل البصریین، اور کوئی شک موجود نہیں ہے، اور کوئی شک موجود نہیں ہے، شک نہیں ہے اس بات میں، موجود نہیں ہے کہ بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، کہ بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، ودلیل الکوفیین، اور کوفیین کی دلیل دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر تعلیل کی صورت میں، فی الاعلال کا ترجمہ بھائی تعلیل کی صورت میں، ودلیل الکوفیین، اور کوفیین کی دلیل دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر تعلیل کی صورت میں، فی الاعلالی تعلیل کی صورت میں، فلا تلزم منہ اصالتہ مطلقاً، تو لازم نہیں آتا ہے اس سے اس کا اصل ہونا مطلقاً، تو لازم نہیں آتا ہے اس سے اس کا اصل ہونا، کس کا اصل ہونا؟ فعل کا، کس کا بھائی؟ تو لازم نہیں آتا ہے اس سے فعل کا اصل ہونا مطلقاً، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدَرُ يَقْتَضِي الْإِصَالَةَ، اور اگر یہ مقدار تقاضا کرتی ہو اصل کا، اور اگر یہ مقدار تقاضا کرتی ہے اصل ہونے کا، اور اگر یہ مقدار تقاضا کرتی ہو اصل ہونے کا، تو لازم آئے گی یہ بات کہ یعید یا کے ساتھ، وَأُكْرِمُ مُتَكَلِّمًا، اور اکرمو حال یہ کہ متکلم کا صیغہ ہو بالحمزتی حمزہ کے ساتھ، اور اکرمو متکلم کا صیغہ حمزہ کے ساتھ اصلاً کیا ہو؟ اصلی ہو، وباقی الامثلۃ فرعاً، اور باقی مثالیں فرعی ہو، ولا قائل به احد، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیں، ولا شک کا، اور کوئی شک موجود نہیں ہے اس بات میں کہ بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً، اور کوفیین کی دلیل دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر تعلیل کی صورت میں، لہٰذا لازم نہیں آئے گا اس سے فعل کا اصل ہونا مطلقاً، اور اگر یہ مقدار تقاضا کرے اصل ہونے کا، تو لازم آئے گی یہ بات کہ یعیدو یا کے ساتھ، اور اکرمو متکلم کا صیغہ حمزہ کے ساتھ اصلی ہو، اور باقی مثالیں فرعی ہوں، ولا قائل به احد، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ ذرا تھوڑا سا مطلب یہاں تک سمجھ لیں۔ دیکھ لیے کل ایک بات چلی تھی بصریین اور کوفیین کی، ہے نا بھائی؟ بصریین نے کہا تھا کہ بھائی مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اصل میں مصدر فاعل کا محتاج نہیں ہوتا، اور مصدر مستقل بالذات ہوتا ہے، برخلاف فعل کے، فعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، مستقل بالذات نہیں ہوتا۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ کوفیین نے کہا تھا کہ جی فعل اصل ہے، کیا کہا تھا؟ اور مصدر فرع ہے۔ وجہ کیا بتائی تھی؟ تمہارے یاد بھی ہوگا شاید، کہ اصل میں فعل میں تعلیل اگر ہوئی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوتی ہے، اگر فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو تو مصدر میں بھی تعلیل۔ تو پتہ یوں چلا تعلیل کی وجہ سے ہم نے کس کو اصل مانا؟ فعل کو اصل مانا، اور مصدر کو فرع مانا۔ یہاں سے آج ولا شکا سے صاحب کتاب جو ہیں تائید کر رہے ہیں بصریین کے قول کی، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بصریین کا جو دلیل ہے یہ موجود، یہ اچھی ہے، کیونکہ یہ فعل کے اصل ہونے پر، یہ مصدر کے اصل ہونے پر مطلقاً دلالت کرتی ہے کہ مصدر کیا ہے؟ اصل ہے۔ کوفیین کی جو دلیل ہے وہ زیادہ ہضم نہیں ہوئی۔ کوفیین کیا کہتے ہیں کہ فعل کی وجہ سے چونکہ کیا ہے مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، تو لہذا جس کی وجہ سے تعلیل ہوگی اس کو اصل بولیں گے، اور جس میں تعلیل ہوگی اس کو کیا بولیں گے؟ فرع بولیں گے۔ تو یہ بتایا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے،
کیونکہ کسی کی وجہ سے کسی میں تعلیل ہونا، اس کو آپ اصل بولیں دوسرے کو فرع بولیں، یہ صحیح نہیں. کیوں؟ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے اکریمو میں دو حمزہ جمع ہو گئے، ان حمزہ کو آپ نے کیا کیا، ایک حمزہ کو کیا کر دیا، باقی جو اور دیگر صیغے ہیں او اکریمو تو اکریمو ہے نا، یو اکریمو، ان میں تو دو حمزہ نہیں ہے، لیکن حذف وہاں بھی کرتے ہو، حمزہ کو کر رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ باب کی موافقت کی وجہ سے. جب ایک میں کر دیا تو دو میں بھی کریں گے. تو اس میں غور کرو آپ، ایک کی وجہ سے سارے صیغوں میں کیا ہو رہی ہے، تعلیل ہو رہی. تو کیا ایک صیغے کو اصلی کہیں گے، باقی صیغے کو نقلی کہیں گے، فرع کہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جب ایسا نہیں ہے تو فعل کو اصل اور مصدر کو فرع کیسے کہیں گے؟ سمجھ میں بات؟ تو اس لیے کسی کی وجہ سے کسی میں تعلیل ہونا، یہ کوئی کسی کو اصل کہنا، ولا قائل بھی احد، اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ کسی کو اصل کہیں کسی کو. تو صاحب کتاب کس کی طرف گئے ہیں؟ بصریین کی طرف گئے ہیں. اعلم ان المصدر یعمل عمل فعلہ، آگے دیکھیے، جان لیجئے، جاننا چاہیے، ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل جیسا، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. تشریح کر رہے ہیں کیسا؟ فَإِن كَانَ فعلہ لازماً، پس اگر اس کا فعل یعنی مصدر جیسا بنا ہے، مصدر دیکھا جائے گا لازم والا ہے کہ متعدی والا ہے. پس اگر اس کا مصدر کا فعل لازم ہو تو وہ مصدر فاعل کو رفع دے گا صرف فقط. جیسے آجبنی قیام زیدن، قیام جو ہے نا بھائی کون سا ہے؟ اس کا جو مصدر، یہ قیام جو مصدر ہے، اس سے فعل جو بنتا ہے کیسے بنتا ہے، لازم یا متعدی؟ لازم بنتا ہے. تو یہ بھی لازم والا ہی عمل کرے گا، مطلب یہ کہ فاعل کو رفع دے گا صرف. کس کو؟ مطلب مفعول بھی وغیرہ کو نہیں دے گا. کس کو نہیں دے گا؟ ہاں، مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا. وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع دے گا. وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ، اور مفعول کو نصب دے گا. أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا، کیا پڑھیں گے؟ ارے بھائی فاعل کو دیتا تو ہے رفعی ہے، لیکن چونکہ مصدر عام مطلب اپنے فاعل کی طرف کیا ہوتا ہے، بولو، مضاف ہوتا ہے. مصدر عام متن اکثر و بیشتر اپنے فاعل کی طرف، تو جو فاعل مرفوع ہونا چاہیے اب وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے. فَزَيْدٌ فِي الْمِثَالَيْنِ مجرور، وہی بتا رہے خود ہی ہیں. پس زید، ارے کہاں زید؟ ایک تو ہے قیام زیدن میں اور ایک کہاں ہے، ضرب زیدن میں. پس زید دونوں مثالوں میں مجرور ہے لفظاً. تمہیں لفظی اعتبار سے کیا دیکھ رہا ہو، مجرور ہے. لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، مصدر کے اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، مصدر کے اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. لیکن وہ مرفوع معنن، مرفوع ہے معنن، لِأَنَّهُ فاعل، اس لیے کہ وہ فاعل ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ سے مصدر 5 طریقے سے ہوگا. مولوی صاحب مصدر کے استعمال کے 5 طریقے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ مصدر کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، اور وہ 5 طریقوں پر ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہوگا فاعل کی طرف، اور مفعول بھی مذکور ہوگا منصوب. جیسے کہ مثال مذکور، مثال مذکور کا مطلب ہے ضرب زیدن عمرن. کون سی بھائی؟ مطلب یہ کہ فاعل بھی ہے نا، اور مفعول بھی ہے. دوسرا یہ کہ فاعل جو ہے ان یکون مضافا الی الفاعل، مصدر مضاف ہوگا فاعل کی طرف لیکن مفعول مذکور، ولم یذکر المفعول، مفعول مذکور نہیں ہوگا. جیسے عجبت من ضرب زید، مجھے تعجب ہوا زید کے مارنے سے. زید نے مارا، کس کو مارا؟ وہ محذوف ہے. ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ محذوف کیا ہے؟ مفعول بھی. نہیں سمجھے گا میری بات؟ زید کو مارنے سے مجھے تعجب ہوا، لیکن زید نے مارا کس کو ہے؟ وہ مصدر مضاف ہے فاعل کی طرف. ضرب مصدر ہے، زید اس کا فاعل ہے، مفعول کیا ہے آگے؟ محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. آگے چلیں گے. ولم وثالثها، تیسری قسم یہ ہے ان یکون مضافا الی المفعول، کہ وہ مضاف و مفعول کی طرف، مصدر بھائی فاعل کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف مضاف ہو. حال کونہ مبنیا للمفعول، اس وقت میں جب کہ مصدر کو بنایا گیا ہو مفعول کے لیے، اس وقت میں جب کہ مصدر کو بنایا گیا ہو. ارے مطلب یہ ہے کہ مصدر مجہول ہو. مصدر کیسا ہو بھائی؟ تم نے پڑھا ہوگا ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا. کیا ترجمہ کیا؟ وضرب یضرب ضربا، ضربا کا مجہول کی صورت میں
مارا جانا کیا ہے؟ کیا نہیں کیا؟ ارے مجہول والی گردان میں جب مصدر آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے بھائی؟ صرف صغیر میں مارا جانا، تو وہ والا مصدر ہوگا کون سا؟ مصدر مجہول، وہ مراد ہے۔ یعنی اس صورت میں جب کہ بنایا گیا ہو اس کو اس مفعول کے لیے جو قائم مقام ہوتا ہے فاعل کے، جیسے عجبت من ضرب زید، کیا ہے؟ مجھے تعجب ہوا زید کو مارے جانے سے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ارے اس کا ترجمہ لکھ لینا، اے من ان یضرب زید، یعنی زید کو مارے جانے سے۔ ان یضرب پہ اعراب لگاؤ بھائی، من ان یضرب زید، من ان یضرب زید، زید کو مارے جانے سے۔ کس سے؟ زید کو کیا ہے؟ مارے جانے سے، یعنی اس سے کہ زید کو مارا جائے، زید کو مارے جانے سے۔ یہ مصدر مجہول ہے من ضرب زید۔ آگے اس کی تشریح کر کے دکھا دی کہ یضرب زید فعل کیسا نکالا گیا ہے؟ مجہول نکالا گیا ہے۔ والرابعہ، چوتھی قسم یہ ہے کہ مضاف و مفعول کی طرف اور فاعل مذکور بھی ہو مرفوع۔ مولوی صاحب فاعل بھی ہو لیکن فاعل بعد میں آ رہا ہو، اور مصدر جو مضاف ہو کس کی طرف ہو؟ مفعول کی طرف۔ من ضرب اللص الجلاد، چور کے جلاد کو جلاد کے چور کو مارنے سے۔ کیا ہے؟ مجھے تعجب ہوا چور کو مارنے سے، چور کو، جلاد کے چور کو مارنے سے، جلاد کے چور کو مارنے سے، جلاد کے چور کو مارنے سے۔ چور کیا ہے؟ مفعول ہے۔ ضرب کس کی طرف مضاف ہے؟ فاعل کیا مفعول کی؟ آپ دیکھو خود بتاؤ۔ ارے بھائی اتنا تو تمہیں دکھ رہا ہے، ضرب اللص کس کی طرف مضاف ہے؟ مفعول کی طرف ہے نا، جلاد فاعل ہے۔ ارے بھائی نہیں ہے کیا؟ تو بتاؤ نا۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ مضاف و مفعول کی طرف ویحذف الفاعل، اور فاعل محذوف ہو۔ ارے مضاف مفعول کی طرف ہو لیکن فاعل مذکور نہ ہو، قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان رنجیدہ نہیں ہوتا ہے خیر کی دعا کرنے سے۔ اے من دعائہ الخیر، یعنی اس کے خیر کی دعا کرنے سے۔ من دعائہ تھا اصل میں، کیا تھا؟ تو دعا جو مصدر ہے ڈائریکٹ الخیر مفعول کی طرف مضاف ہو گیا اور فاعل مذکور نہیں ہے، فاعل مذکور نہیں ہے۔ یہ پانچ قسمیں ہوئی۔ فٹافٹ ترکیب دیکھیے۔ لا لائن فی جنس، شک کا اس کا اسم، فی حرف جر نکال رکھا بھائی یہاں، پتا سب کو؟ موجود صیغہ اسم مفعول ہے، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، دلیل مضاف، البصریین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے انا کا اسم، یدل فعل ضمیر اس کے اندر ہوا فاعل علی حرف جر، اصالۃ المصدری مرکب اضافی ہو کر کے ذوالحال اور مطلقاً حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغوہ یدل کے، یدل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر ہوئی کس کی؟ ان حرف مشبہ بالفعل کی۔ کس کی بھائی؟ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، کیا بن جائے گا مول صاحب؟ معطوف علیہ۔ واو حرف ایس، ایک انا اور نکالو، وہ انا دلیل الکوفیین، انا کا اسم، یدل فعل ضمیر فاعل علی حرف جر، اصالۃ الفعل جار مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال، خالی اصالۃ الفعل ذوالحال ہے، فعل اعلالی جار مجرور سے مل کر کے ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو یدل کے، یدل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر کیا ہوئی بھائی؟ کس کی؟ انا کی، جو محذوف ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ظرف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے کیا ہوا بھائی؟ فی کا مجرور، کس کا؟ ارے نہیں ہے کہ فی کا مجرور مفرد کی تعویل میں ہو کر کے فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، مستقر کہیں گے نکالا نا ہم نے، تو موجود صیغہ اسم مفعول کے، موجود صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے لا نفی جنس کی، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلو آگے، چلو یا کرو۔ لا نفی جنس شک کا مصدر، ان حرف مشبہ بالفعل دلیل المصریین، ان کا اسم، یدل فعل ضمیر فاعل علی حرف جر، اصالۃ المصدر ذوالحال مطلقاً حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو یدل کے، یدل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور کے انا کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر کے معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے،
وہ انا نکالیں گے، وہ انا دلیل کوفیین، انا کا اسم، یدل فعل ضمیر فاعل علی حرف جر اس حالت الفعل، یہ ذوالحال اور فعل الالی ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو یدل کے، یدل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے، انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر کے فی کا مجرور ہے نا، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا موجود ان کے، موجود ان سے غیر مقبول اپنے نائب فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فلا تلزم فی منہ، لا تلزم فعل منہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو لا تلزم کے، اصالتہ مرکب اضافی ہو کر کے پھر ذوالحال مطلقاً حال، ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل ہوا لا تلزم کا، ٹھیک ہے، لا تلزم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چلتے رہو بھائی، ولو کانا ھذا القدر، لو برائے شرط، کانا فعل ناقص، ھذا اسم اشارہ، اسم اشارہ موصوف، القدر مشار الی صفت، اسم اشارہ موصوف مشار الی صفت سے مل کر کے لو کانا کا اسم، لو کانا کا اسم، یقتضی فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الاصالۃ مفعول بھی، یقتضی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط۔ چلتا ہوں، ارے چلوں، یلزم فعل، یلزم فعل الناصبہ مصدریہ، یکون فعل ناقص، یعید ذوالحال، یعید ذوالحال بالیائی ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکرم ذوالحال متکلما حال اول، بالحمزتی ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال ثانی، ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے یکونا کا اسم ہے۔ پھر سے سن لو اگر ایسی بات ہے، یلزم فعل الناصبہ مصدریہ، یکونا فعل ناقص، یعید ذوالحال بالیائی ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال، ارے ظرف مستقر ہو کر کے ذوالحال حال سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکرم ذوالحال متکلما حال اول، بالحمزۃ ثابتن کے متعلق ہو کر کے حال ثانی، ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر کے، ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے یکونوں کا اسم اور اصلاً خبر، اصلاً یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفرد کی تعویل میں ہو کر کے یلزم کا فاعل، یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ بلکہ بھی رک جاؤ، یکون فعل ناقص ہے نا بھائی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے، ارے دیکھ رہا بھائی کہیں، ابھی آپ جو ہیں معطوف علیہ بناؤ یکونا کو، کیا بناؤ، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے معطوف علیہ، وہ یکونا یہاں محذوف نکالیں گے بھائی، وہ باقی الامثلۃ پہلے، ٹھیک ہے، این یکونا جو ہے نا بھائی، سن لو میری بات، این یکونا یہ جو ہے یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر کے معطوف علیہ، ٹھیک ہے، وہ این یکونا ایک اور نکالو جوں کا تم، وہ این یکونا باقی الامثلۃ، واو حرف عطف الناصبہ مصدریہ، باقی الامثلۃ مرکب اضافی ہو کر کے یکونا کا اسم اور فرعن اس کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفرد تعویل میں ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اب بنے گا یلزم کا فاعل، یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ سمجھ میں آئی ہوگی شاید۔ ولا قائل به احد، لا لا نفی جنس، قائلہ اس کا اسم اور به ظرف لغو ہوا قائلہ کے، اور احد خبر ہے، کیا ہے بھائی، لا لا نفی جنس، قائلہ صیغہ اسم فاعل، ارے قائلہ ضمیر فاعل اور به متعلق ہے قائلہ کے، ملا کر کے قائلہ کا اسم، قائلہ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے لا نفی جنس کا اسم اور احد اس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ علم فعل امر ضمیر اس کے اندر انت فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، المصدر اس کا اسم، یعمل فعل ضمیر اس کے اندر ہوا فاعل، عمل مضاف، فعل مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ ہوا عملی کا، عملی مضاف مضاف الیہ عملہ کا، عمل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول مطلق ہوا یعمل کے، یعمل فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، کس کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے
مفرد کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بھی ہوا علم کا، علم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ چلو عمل فعلی ہی مفعول مطلق ہے یا عمل ہوگا؟ عمل فعلی ہی کیا بنائیں گے بھائی؟ مفعول مطلق ہے یا عمل ہوگا؟ یا عمل فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد تعویل میں ہو کر کے مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فإن کان فعلہ، ان برائے شرط کان فعل ناقص فعلہ اس کا اسم لازم اور اس کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط، فیرفع الفاعل، یرفع فعل ضمیر فاعل، الفاعل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اذا رفعت بالمصدر، اذا برائے شرط رفعت فعل بفاعل بالمصدر متعلق الفاعل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، فانتہی فاجزائیہ، انتہی فعل امر ضمیر اس کے اندر انت فاعل، عن حرف جر عملی مضاف غیر مضاف الیہ مضاف ہی مضاف الیہ مضاف الیہ و مضاف عن غیری کے، اور بھائی مجرور جار مجرور ظرف فانتہی کے، فانتہی فعل امر انت فاعل اور اپنے ظرف الوقت سے مل کر کے جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ کر لو گے نا اس کتاب؟ عجبنی، عجب فعل نون وقایہ یا مفعول بھی، قیام زید مرکب اضافی ہو کر کے فاعل و عجبہ کا، عجب فعل اپنے فاعل مفعول بھی، عجب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مثل کا مضاف الیہ مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وان کان متعدیا، ان برائے شرط کان فعل ناقص ضمیر اس کے اندر ہوا اس کا اسم متعدی اس کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر کے شرط، فیرفع الفاعل ضمیر یرفع فاعل ضمیر اس کے اندر وفاعل فاعل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر کے معطوف علیہ، واو حرف ینصب فعل ضمیر اس کے اندر ہوا فاعل، المفعول به مفعول به، المفعول به مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ نحو اعجبنی ضرب زید عمرا، نحو مضاف اعجب فعل نون وقایہ مفعول به، ضرب مصدر مضاف زید مضاف الیہ فاعل، عمرا مفعول به ہوا، ضرب کا ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل مفعول به سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے فاعل ہوا، اعجب کا اعجب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، نحو کا مضاف الیہ مثال کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فزید فی المثالین مجرور، اس کی بھی سن لیجئے، فا تفصیلیہ، زید ذو الحال، فی المثالین ثابتاً کے متعلق ہو کر کے حال، ذو الحال حال سے مل کر کے مبتدا، مجرور صیغہ اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر ہوا ممیز، لفظاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے نائب فاعل ہوا مجرور ان کا، لام حرف جر اضافت مصدر، المصدر مضاف الیہ ہوا اضافت کے، اور الیہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو اضافت کے، اضافت مصدر اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر کے شبہ جملہ ہو کر کے، شبہ جملہ ہو کر کے کیا ہوا بھائی؟ مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مجرور ان کے، مجرور سے غیر مفعول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، کیا ہوا بھائی؟ واو حرف عطف مرفوع سے غیر مفعول، ضمیر اس کے اندر ہوا ممیز، مانن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے نائب فاعل ہوا مرفوع کے، لام حرف جر ان حرف مشبہ بالفعل ہو، ضمیر اس کا اسم، فاعل اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مرفوع کے، مرفوع سے غیر مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلو آگے بھائی، ارے چلو جی، وہو علی خمسۃ انواع، کیا ہے؟